باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پوچھا ہے کہ کیا مرد و عورت آگے پیچھے یا برابر برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آگے پیچھے کھڑے ہیں لیکن اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، مرد اپنی نماز عورت اپنی نماز۔ اسی طرح جیسے شوہر ہے اور بیوی ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، شوہر اپنی نماز پڑھ رہا ہے، بیوی اپنی نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں اور اس میں نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ شوہر امام بن جائے اور عورت جیسے ایک مقتدی ہوتا ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بیوی ساتھ کھڑی ہو گئی تو شوہر کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسی اگر دونوں کسی ایک امام کی اقتدا کر رہے ہوں تو اگر عورت آگے ہے مرد پیچھے، یا عورت کھڑی ہے اس کے دائیں بائیں مرد کھڑے ہوئے ہیں، تو جو دائیں بائیں ہیں یا عورت آگے ہے مرد پیچھے، تو اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ضرور ہے کچھ اور شرائط بھی اس میں کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، حائل ہو تو پھر نماز ہو جائے گی۔ جیسے ایک دیوار ہے، یہاں مرد کھڑا ہوا ہے اور یہاں ساتھ عورت، بیچ میں دیوار ہے، پھر ہو جائے گی نماز۔ اور اسی طرح اگر مرد پہلے نماز پڑھ رہا تھا، عورت آگے آ کے کھڑی ہو گئی تو اب مرد کی فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ عورت غلط ہے کہ بعد میں آ کے کھڑی ہوئی ہے، تو اس کی الگ شرائط ہے۔ لیکن بہرحال گھر کے اندر اگر نماز پڑھنا چاہیں اور الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر جماعت سے پڑھیں تو ساتھ نہ کھڑے ہوں، مرد آگے اور عورت پچھلی صف میں کھڑی ہو، پھر ٹھیک ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا اہل بیت میں تمام سادات کرام شامل ہیں، اور جو فضائل اہل بیت کے قرآن پاک یا حدیث میں بیان کیے گئے تمام سادات کو حاصل ہوں گے؟ دیکھیں اہل بیت تو انہیں کہتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا اطلاق قرآن کی روشنی میں ازواج رسول پر ہوتا ہے۔ تمام سرکار کی جو زوجائیں تھیں، جو ہماری مائیں ہیں، وہ ہیں، یہ قرآن کی روشنی میں ہے۔ اور صحیح حدیث سے حضرت علی، بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہم، ان سب کا اہل بیت ہونا ثابت ہے، تو ان کو اہل بیت کہیں گے۔ باقی سادات کرام کہلائیں گے، سید حضرات کہلائیں گے، لیکن اہل بیت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیا صحابی کے قول و فعل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے؟ جی کہہ سکتے ہیں، صحابی کے قول کو بھی کہتے ہیں، قول اور فعل دونوں کو، لیکن اکثر اس میں فرق کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک یا آپ کا کوئی عمل مبارک ہے، یا کسی قول یا عمل کو آپ نے سنا یا دیکھا، جیسے کوئی صحابی کہہ رہے ہیں، کوئی بات سنی سرکار نے، کوئی عمل دیکھا اور آپ خاموش رہے، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے سرکار خاموش رہ کر کسی کی بات یا کسی کے عمل کو کے جائز ہونے کو پختہ کر دیتے ہیں۔ تقریر کا معنی ہوتا ہے پختہ کرنا، کیونکہ اگر وہ ناجائز بات ہوتی سرکار ضرور فوراً منع کرتے، ناجائز عمل ہوتا سرکار ضرور روکتے، تو سرکار کے قول عمل اور خاموشی پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے قول عمل وغیرہ کو اثر کہتے ہیں، الف حمزہ سا اور را اکثر ایسے استعمال ہوتا ہے، لیکن حدیث کا اطلاق بھی بہرحال ان کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا علم العقائد میں عالم اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کو کہتے ہیں؟ دیکھیں علم العقائد میں بھی اور اس کے علاوہ ہٹ کر بھی اللہ کے ما سوا کو عالم کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لے جو مخلوق ہے وہ عالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نہ ذات مخلوق ہے، مخلوق اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں تخلیق کیا گیا ہو، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے، تو اس لیے، اور اسی طرح اللہ کی صفات، یہ ان کو ہٹا کر، ذات اور صفات کو ہٹا کر باقی تمام چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ مخلوق بھی کہلاتی ہیں اور عالم بھی کہلاتا ہے۔ پھر یہ اس میں جو مختلف جنسیں ہیں اس اعتبار سے اس عالم کو بھی، یعنی عالمین جو کہا جاتا ہے، اس سے بھی تقسیم کیا گیا، جیسے جنات کا ایک عالم ہے، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہے، 18,000 عالم۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت مرتبی اور زمانی دونوں حاصل ہیں؟ کیا ان کا انکار کفر و ارتداد ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھ لیں پہلے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور سرکار نے خود فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ مہر لگا دے۔ مہر کو کیسے خاتم کہتے ہیں کہ ایسا جو مہر سب سے آخر میں لگتی ہے، آپ نے دیکھا خط کو بند کر کے مہر لگاتے ہیں، تو سرکار کی حیثیت سلسلہ نبوت پر ایک مہر کسی ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی خاتمیت حاصل ہے، ایک تو یہ کہ خاتمیت زمانی، یعنی اب نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور نبی کا زمانہ آئے گا۔ اسی طریقے سے خاتمیت مرتبی بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔
اور ان دونوں کا ماننا یہ لازم ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ کسی اور نبی کا زمانہ آ سکتا ہے، یہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا. اور اگر کوئی کہے کہ کوئی نبی آ تو سکتا ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا نہیں ہوگا، آپ کو خاتمیت مرتبی حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہے خاتمیت زمانی کا انکار کر رہا ہے، خاتمیت مرتبی کا اقرار کر رہا ہے. اور ان دونوں میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر و ارتداد ہوتا ہے، لہذا وہ کافر ہو جائے گا، بالکل کافر ہوگا، مرتد ہوگا. اور ایسے کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے، نہ کرے تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کیا جائے گا. ایک فرمایا کہ یہ حدیث تھی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی عورت ناراض ہو جائے تو 70,000 فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. یہ حدیث تو بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں عرض کی تھی، یہ ضرور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کی نماز ان کے سر کے اوپر سے نہیں گزرنے پاتی کہ وہ رد کر دی جاتی ہے. ایک تو بھاگا ہوا غلام، دوسرا وہ امام کہ جس کی امامت سے لوگ کسی وجہ شرعی کی بنا پر ناراض ہوں، اور تیسرا وہ عورت جس سے اس کا شوہر کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو. شرعی وجہ حدیث کے اندر نہیں ہے لیکن میں نے اضافہ کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو اگر کوئی شرعی وجہ ہے واقعی اور شوہر بیوی سے ناراض ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ حدیث ہے. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر مرد ایسا کرے تو؟ دیکھیں، مرد کے بارے میں تو سرکار نے ایسی کوئی وعید بیان نہیں فرمائی. جب نہیں بیان فرمائی تو یقیناً ہم اپنے پاس سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی بغیر شرعی وجہ کے شوہر بیوی سے ناراض ہو اور بیوی کو اس سے ٹینشن ہے، وہ ڈپریسڈ ہوتی ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کیونکہ ناراض ہو کے شوہر دور بھی ہوگا اور یہ حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو یقیناً برود قیامت اس کی گرفت ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بیوی کو کھڑا کرے گا اور جتنی اس نے تکلیف پہنچائی تھی اس کا بدلہ اس کی نیکیوں کے ذریعے بیوی کو دلوایا جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ جب تک کوئی سزا باقاعدہ قرآن یا حدیث کے اندر بیان نہ کی جائے، ہم اپنے پاس سے بنا کر اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ کیا کمیٹی کا کوئی فرد یا کوئی اور بھی امام وغیرہ غالباً کہا تھا، میرے ذہن میں نہیں آیا، کہ یہ کوئی مسجد کا مصلی اپنے گھر میں ضرورت کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسجد کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وقف شدہ ہوتی ہے. ویسے تو وقف وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ بعینی رکھتے ہیں اور وہ منقولہ نہیں ہوتی، جیسے زمین کو وقف کر دینا آپ کو قبرستان کے لیے، مسجد کے لیے. لیکن بعد میں فقہ نے اجازت دی کہ وہ چیزیں جو منقولہ ہوں، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہوں، اگر ان کو بھی اللہ کے لیے وقف کیا جائے تو وقف صحیح ہوگا. تو اسی طرح مسجد کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، پنکھے ہیں، مصلے ہیں، دریاں ہیں، اگرچہ ضرورت سے زیادہ پڑے ہوں، جیسے قرآن بعض اوقات بہت زیادہ ہوتے ہیں، پڑھنے والے نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ گھر پر لے جا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور مصلی یا دری چاہے کتنی پڑی ہوں اس کو استعمال گھر کے اندر نہیں کر سکتے ہیں. اگر فرض کر لیں کہ ان کے خراب یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو دیکھیں جو قریب ترین مسجد ہے اس مسجد میں ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو ان نامعلوم مالکان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اگر کوئی قریب مسجد ہی نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بالکل یقیناً ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو سیل کر دیں اور وہ پیسہ محفوظ رکھیں اور مسجد کے انتظامات میں ہی بعد میں اس کو استعمال کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ جو نمازوں کے اوقات کا کیلنڈر ہوتا ہے اور ہماری مسجد میں کمپیوٹرائزڈ گھڑی ہوتی ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا 1-2 منٹ کا فرق ہے، تو ہم روزہ کس کو دیکھ کر رکھیں؟ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ سحری جو ہے آپ اس چیز کو فالو کریں جو سب سے آخر میں ٹائم بتا رہی ہو. وہ چاہے کوئی مخصوص چینل ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں 5, 6, 10 چینل ہیں، تو جو چینل سب سے آخر میں سحری کا معذرت سب سے پہلے بتا رہا ہو اس کو فالو کریں، کیونکہ اس میں احتیاط چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ آخری والے کو فالو کریں اور فجر کا وقت ہو چکا ہو. اور مغرب کے اندر اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں ٹائم بتا رہا ہو، کیونکہ اگر آپ نے مغرب سے پہلے افطار کر لیا تو آپ کو روزہ ضائع ہوگا، اس لیے سب سے آخری والے کو فالو کریں. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کیلنڈر میں اگر کوئی ٹائم لکھا ہے، سحری آپ کھا رہے ہیں، تو کیلنڈر کا ٹائم اور کمپیوٹر کا جو پہلے بند کروا رہا ہو اس کو فالو کریں، اور افطار کے سلسلے میں جو بعد میں ٹائم بتا رہا ہو اس کو فالو کیا جائے، یہی بہتر ہے. ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک دن میں پورا قرآن زبانی سنا دینا قابل تعریف کام ہے؟ مطلب دیکھیں، ایک دن میں پورا قرآن، میرے خیال میں ایک ٹائم کے اندر تو کوئی پورا قرآن نہیں سنا سکتا، اس میں کئی گھنٹے لگیں گے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کا شوق پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں قرآن کے آداب کا اور تجوید کے آداب کا لحاظ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تو ایک پورے قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں. 20 رکعت جب تراویح پڑھی جاتی ہیں اس میں بعض ہمارے حافظ صاحب اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس کو سخت مکروہ لکھا ہے. ایسے شخص کو امام بنانا غلط، اس کی اقتداء کرنا بالکل غلط. مولانا امجد علی خان صاحب جو صاحب بہار شریعت ہیں،
وہ خود بحر شریعت میں لکھتے ہیں کہ آج کل کے حفاظ ایسے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے قرات کرتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہی مصیبتوں کی وجہ سے فقیر کو کئی سال ہو گئے مسجد میں قرآن پاک سننے کو نہ ملا، یعنی غلط کوئی آدمی کو تقرر ہو گیا تو آپ علیحدہ پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ ایسی جماعت کے اندر شرکت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جب 20 رکعت تراویح کے اندر ٹائم کلوز ہوتا ہے، جلدی جلدی پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں چاہیے، صحیح پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ میں ان کی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ جلدی جلدی پڑھنا ہے تو وہ چبا جاتے ہیں لفظ کو، تجوید کو پورا خیال نہیں کرتے، تو یہ حرام فرمایا گیا، اور ایسی امامت کو ناجائز، ایسی اقتداء کو ناجائز کہا گیا۔ تو پورا قرآن ایک دن کے اندر ختم کرنا، سننے والا بھی بیزار ہو جائے گا، پڑھنے والا بھی کوفت کا شکار ہوگا، اور تیز تیز پڑھے گا تو یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لفظ چبرے ہوں گے، عین اور حا بس سن رہا ہوگا۔ ایسا قرآن پڑھنا بالکل قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے، اس لیے ایسی چیزوں کی بالکل ہم مدح تعریف نہیں کریں گے اگرچہ کوئی برا مانے۔ اب جیسے شبینہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک رات میں پورا قرآن ختم کرواتے ہیں، بعض تو شبینے ایسے ہوتے ہیں کہ راتوں تک چلتے رہتے ہیں، بعض ایک رات میں پورا قرآن، اس کا حشر دیکھیں ذرا آ کے، حافظ صاحب ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت ہی تیز، میں کیا اس کی مثال دوں کہ F-16 جیسے جا رہا ہوں، اور پیچھے کھڑے ہونے والے بھی بعض اوقات کوفت کا شکار ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ پہلے شامل نہیں ہوتے۔ میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے جب امام رکوع میں جاتے ہیں نا تو وہ سائڈ میں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں جلدی سے آگے تکبیر لگا کے رکوع کر لیتے ہیں، اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بالکل غلط ہوگا۔ ایک یہ کوشچن لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس مرد کی زوجہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ دوسری شادی صرف بیوہ سے ہو سکتی ہے، باقی لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو جائز کر لیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بچی کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس طرح شادی نہ کی جائے۔ جو پہلے شخص کسی کا، اگرچہ وہ لڑکی جو پہلی بیوی ہے وہ اجازت دے رہی ہے، اب پتہ نہیں کس وجہ سے اجازت دے رہی ہے، کیونکہ سوکن اپنے اوپر سوکن لانے کو بالکل پسند نہیں کرتی، کیونکہ عورت اپنے شوہر سے بہت اٹیچ ہوتی ہے، اور کوئی بھی عورت ایسا نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر تقسیم ہو جائے، اس اعتبار سے کہ اس کی محبت، اس کا پیار، اس کا کچھ تحفے تحائف کسی اور کو ملنا شروع ہو جائیں، کوئی بہت ہی بڑے دل کی ہو تو الگ بات ہے۔ تو یہ جو دوسری بیوی، یعنی جو لڑکی کہہ رہی ہے کہ پہلی بیوی خود اجازت دے رہی ہے، شوہر نے کہا ہوگا میری بیوی نے اجازت دے دی ہے، کوئی بھی خوشی کے ساتھ اجازت نہیں دے سکتی ہے، تو لہٰذا خواہ آپ کسی کی لائف میں داخل ہوں گی اور اس شخص کی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ شروع میں سب جب نئی چیز حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو کلو جدید لذیذ کے تحت کہ ہر جدید چیز لذیذ ہوتی ہے اور بہت اچھی محسوس ہوتی ہے، پہلے شادی ہو جاتی ہے، پھر جب خرچوں کا برڈن پڑتا ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی اسکولنگ کے مسائل ہوتے ہیں، جب وہ سر کے بال کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، تانا زنی، اور پھر یہ آگے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ مشورہ ہے ہمارا۔ دوسری بات یہ کہ بہرحال اب آ جائیں نفس مسئلہ پر کہ اگر سب راضی ہیں، لڑکی بھی عاقلہ بالغہ ہے، شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ گھر والوں کا ضابطہ بنانا کہ جی دوسری شادی تو صرف بیوہ سے ہی ہوتی ہے، یہ جائز ہے، باقی لوگوں نے اپنی ضرورت کے لیے جائز بنا لیا ہے، یہ شریعت پر افتراء ہے، یعنی جھوٹ گھڑنا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے تو آپ چاہے زبان سے کہیں نہ کہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا، اور اللہ اس کے رسول نے تو کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بیوہ کے علاوہ مطلقہ سے نکاح نہیں ہوتا، طلاق یافتہ سے، اور اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا بالکل، اور جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ کنواری تھیں اور آپ نے بعد میں ہی شادی کی ہے، پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی تھی، ان کے عقد میں رہتے ہوئے شادی نہیں کی، لیکن سیدہ عائشہ سے اور پھر آگے بہت ساری خواتین سے نکاح کیا۔ تو یہ بہرحال کوئی شرعی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، گھر والے بالکل غلط کہہ رہے ہیں، اور ان کو اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ گھر والوں نے کہا کہ یہ دوسری عورت پر ظلم ہوتا ہے، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہاں ظلم کی صورت بن سکتی ہے، کیونکہ شوہر دو بیویوں میں انصاف کر لے بہت مشکل ہے۔ یہ لڑکی ہی اس شوہر سے جو، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ تو چل رہی ہوگی، باتیں چل رہی ہوں گی، کافی آگے تک پہنچ چکے ہوں گے، تبھی بس یہ شادی کی بات پہنچتی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکی اس شخص سے پوچھ لے کہ یہ بتاؤ دو بیویوں کے حقوق کیا ہیں، اور جو شوہر کو دو بیویوں میں عدل و انصاف کا حکم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ کیسے عدل و انصاف کرنا ہے؟ بعض عورتیں جمع کرنے کا شوق ہو گیا تاکہ نفسانی خواہش پوری کر سکیں، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں عدل و انصاف کیسے کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو اور دوسری کو معلقہ چھوڑ دے، یعنی اس کا حق بھی ادا صحیح طرح نہیں کرتا، دیگر معاملات، وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ تو اس لیے دوسری شادی کے شوقین حضرات جو ہیں پہلے تمام مسائل سیکھیں، اس کے بعد کو توجہ کریں۔ بہرحال گھر والے جو ہیں ان کی ایک بات ٹھیک محسوس ہوتی ہے،
دوسری بات بالکل غلط ہے، اب بچی کو میں مشورہ دے چکا ہوں کہ ایسا نہ کریں. آپ کریں گی وہ شوہر ہو سکتا ہے کہ آپ جب قریب آئیں تو آپ اتنی پسند نہ آئیں اور پہلی بیوی ہی اس کو زیادہ پسند آئے اوصاف کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اس کا رویہ آپ سے بدل جائے، اس وقت آپ کو پچھتاوا ہوگا. اس لیے ہمارا مشورہ ہے، بہرحال آپ کی مرضی، ہم نے نفس مسئلہ آپ کو بتا دیا. ایک یہ بچی نے پوچھا ہے کہ لڑکی نے اگر کفو میں نکاح کیا، کفو کہتے ہیں ایسے شخص سے نکاح کرنا جو ان کے خاندان والوں کے ہم پلہ ہو، ہم نظیر ہو، کسی بھی لحاظ سے باعث شرم و عار نہ ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے جیسے غیر مسلم تھا مسلمان ہوا، یہ بھی ہم پلہ نہیں ہوگا. ایسی کوئی مطلب بہت ہی حقیر قسم کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے، یا کاسٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے، گندی عادات و اطوار اس کے ایسے ہیں کہ خاندان والے شرم و عار، یعنی ماں باپ شرم و عار محسوس کریں گے اولیاء، تو پھر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. فقہ حنفی کی روشنی میں مفتبی قول یہی ہے. لیکن اگر ایک عاقلہ بالغہ لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں کفو کے ساتھ نکاح کرتی ہے، ہم پلہ کے ساتھ، تو فقہ حنفی کی روشنی میں نکاح بالکل درست ہو جائے گا. میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، بچیوں کو میں منع کرتا ہوں، آگے سر پکڑ کے رونے کی باری آتی ہے ایسے خفیہ نکاحوں کے اندر، لیکن بہرحال اس نے کر لیا ہے تو یہ نکاح بالکل ویلڈ ہے اور گھر والوں کو اس کو توڑنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے. اور انہوں نے جو پوچھا کہ کیا یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو راضی کریں، لڑکے کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل، وہ لڑکے کو پکڑ کے گھر میں لے کر آئے کہ جب تم سے نکاح کیا تو بہادر بنو، میرے گھر والوں کو راضی کرو، ان کو بتاؤ کہ میں کس طرح رکھوں گا کس طرح نہیں. خود نکاح کر کے چپکے سے اپنی نفسانی خواہش پوری کر کے بھاگ گیا اور اب تم بھگتتے رہو اپنے گھر والوں کو. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میں نے اکثر کیسز دیکھے، میرے پاس 50 کیسز آتے ہیں اسی طریقے سے. پہلے لڑکیوں کو جال میں پھنسا لیتے ہیں. اچھا، لڑکیاں ویسے بڑی ڈیڑھ ہوشیار بنتی ہیں، ایسے موقعوں پر فوراً اپنے نفسانی خواہشات کے تابع یا تقاضۂ نفسانی کے تابع ہو کر نکاح کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد لڑکے کا رویہ بدلنا شروع ہوتا ہے. پھر سر پکڑ کے بیٹھتی ہیں، نہ وہ ملا، گھر والوں کو الگ ناراض کیا، اور پوری زندگی ایک مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے جس کو اللہ کی اطاعت میں بسر کر کے اور جائز خواہشات کو پورا کر کے خوشگوار انداز سے گزارنا چاہیے. لیکن یہ مختصر سی زندگی جہنم بنا لی جاتی ہے، اور پھر یہ کبھی اس کو راضی، کبھی وہ ناراض، کبھی اس سے لڑنا، کبھی یہ مسئلہ حل کرنا، اسی کے اندر پوری جوانی نکل جاتی ہے. پھر بڈھے ہو جاتے ہیں، دھڑ عمری ہو جاتی ہے اور مر گئے، نہ دنیا ملی نہ آخرت حاصل ہوئی. تو یہ اس طرح کی بیوقوفیاں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس کا بڑا سبب فلمیں ہیں اور ڈرامے ہیں جن کے اندر زندگی کا مقصد یہ دکھایا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو حاصل کر لے اور لڑکی لڑکے کو حاصل کر لے. دنیا بھاڑ میں جائے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا اونچ نیچ ہو رہی ہے، ان اپنے نفسانی خواہشوں میں لگے پڑیں کہ یہ منزل حاصل ہو جائے. گویا کہ پتہ نہیں کیا، اگر یہ منزل حاصل ہو گئی تو جنت بھی مل جائے گی، جہنم بھی دور ہو گیا، لاکھوں کروڑ روپوں کی آمد شروع ہو جائے گی، زمین سے پیٹرول نکل آئے گا، پتہ نہیں کیا کچھ حاصل ہوگا. اس طرح کی چیزیں دکھا کر یہ بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، وہ اس کے اثرات کو قبول کرتے ہیں اور یہ نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور جو ڈرامے میں یا فلم کے اندر نتیجہ دکھایا ہوتا ہے وہ خود ساختہ ہوتا ہے، وہ رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے مشاورت سے. اور یہ جو دنیاوی معاملات ہیں یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے، اور اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کسی جگہ پر جب بچہ پہلی بار نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ 10ویں سال میں کرتے ہیں، تو پہلے یا شاید بعد میں کہہ رہی ہیں 3 دن تک ڈھول بجاتے ہیں. اور جب کہتے ہیں کیوں، تو کہتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم اس وقت تک زندہ نہ رہے کہ بچے کی شادی تو ابھی ڈھول بجا لیں. آپ اندازہ کریں کس قدر بیہودہ بات ہے. اگر یہ ڈھول بجانے اس وجہ سے تھا کہ پتہ نہیں ہم زندہ رہ نہ رہے، تو یہ نماز کے ساتھ کیوں مقید ہوا؟ ویسے بجا لے تو ڈھول 3 دن 4 دن ڈھول کے بھی ہم پہلے بجا رہے ہیں، پتہ نہیں زندہ رہ نہ رہے، نماز کے ساتھ خاص کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ اور شیطانی رسم ہے اور بدعت ہے. بالکل نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر آپ اس طرح کی خرافات کو شامل کریں اور 3 دن تک اس کو کرتے رہیں ڈھول ڈھمکا، بالکل غلط ہے. اور اس طرح نماز کو نمایاں کرنا، دکھاوا کہ میں ہمارا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، 10 سال میں نماز شروع کر دی ہے، تو سب کو سنانا کہ یہ نماز شروع کر دی، بچہ بھی فخر کرے گا، اور دیگر جو پھر خاندان کے بچوں وہ بھی کہیں گے جب ہم بھی نماز پڑھیں گے ہمارے بھی ڈھول بجیں گے. تو پھر اللہ کے لیے کہاں رہا؟ یہ تو مخلوق کے لیے ہو گیا. ابھی سے بچوں کو آپ ریاکاری کا عادی بنا دیں کہ بیٹا دنیا میں ہی اپنے نیک اعمال کو کیش کر لو جیسے کہ ہم تمہیں کروا رہے ہیں. بالکل غلط ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، پیار محبت سے سمجھائیں. ہو سکتا ہے ہمارا کلپ سنائیں، کیونکہ جو یاد رکھیں کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، اور یہ بدعت ہے بہت بڑی. اور یہ جو گھر کے بڑے ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں اس رسم کو آپ ختم کریں. نہیں کریں گے، آپ چھوڑ کے چلے گئے، جب تک یہ رسم ہوتی رہے گی آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. اگر اللہ نے ناراض ہوا اور عذاب قبر اسٹارٹ ہو گیا تو ہر اس رسم کے اوپر جب ادا کی جائے گی آپ کو عذاب قبر ہوگا، میدان محشر کی ذلت و رسوائی علیحدہ، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ. تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہ کریں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خاتون نے کویسچن کیا تھا جو تیزی سے بیان ہوا لیکن جو مفہوم تھا وہ میرے ذہن میں ہے کہ دولہا کا کوئی ایک دوست و یا کوئی بھی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو اس کا ولی بنا دیا جاتا ہے اور اس میں تصور یہ ہے کہ وہ اب اس کے بہت ہی قریب کا کہلائے گا اور گھر میں آزادانہ آتا جاتا رہے گا اور وہ اس لیے بنا دیا جاتا ہے تاکہ دلہن کو اس سے کوئی خوف وغیرہ محسوس نہ ہو اور وہ آتا جاتا رہے گا. اب حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو محرم ہے وہ قیامت تک محرم ہے، جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہے، یعنی جس کو قرار دے دیا گیا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نامحرم ہوتے ہیں پھر محرم ہو جاتے ہیں، جیسے زوجہ کی بہن پہلے شوہر کے لیے نامحرم ہے لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا پھر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اور وہ پھر حرم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو رشتے شریعت نے محرم قرار دیے ہیں وہ محرم ہی رہیں گے، نامحرم رہیں گے. ہم اپنی چالاکیوں سے، حکمتوں سے، اپنی کوئی رسم کے ذریعے کسی نامحرم کو محرم نہیں بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی بس اس کا جواب یہی ہے کہ اس طرح کر لینا کہ اب وہ آزادانہ آئے گا جائے گا، جی ولی ہو گیا ہے، یعنی وہ دلہن کے سامنے بھی آ جائے، دلہن اس کے سامنے آ جائے، بے پردہ گھر والوں کے سامنے وہ آزادانہ گھستا چلا جائے اور شرن جائز ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ جیسے کوئی منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں، منہ بولا بھائی، منہ بولی ماں، تو یہ اس طرح منہ بولی کہنے کی وجہ سے رشتے نہیں بنتے اور نہ وہ پردے کے معاملات ختم نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے اور اس طرح رشتے بنانا حرام ہوتا ہے کیونکہ بعد میں بے تکلفی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں. جب منہ بولی بہن بنا لیا، بھائی اسلامی لحاظ سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اور دوسرے بہن مسلمان عورت کا وہ بھائی ہے اور وہ اس کی بہن ہے، یہ تو قرآن نے قرار دے دیا، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا. تو لہٰذا یہ بالکل گناہ ہے اور یہ وہی جیسے میں نے ابھی عرض کیا یہ ایک بدعت ہے اور بدعت جو ہوتی ہے یہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے اور اسی کے تحت آئے گی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے ان کے بڑوں کو سمجھائیں کہ خدا را اس قسم کی خرافاتوں کو اپنے گھر سے نکالیں. آج ہماری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہوں گی، ناگوار گزر رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ڈلتا ہے نیچے لوگ اس پہ کمنٹس بھی الٹے سیدھے دیتے رہتے ہیں، دے لیں گے آپ میدان محشر میں میرے سامنے کھڑے ہوئیے گا ذرا، یعنی اس طرح کہ وہ لوگ کہ جو دین کو برا کہتے ہیں ہمیں برا کہتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو یہاں پر تھوڑی سی زبان کا ہلا لینا اور شریعت کے خلاف اپنے ذہن کو استعمال کر کے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا کس قدر مہنگا پڑا ہے. تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کو بالکل ختم کیا جائے اور ایسے گھروں میں نہ جائیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رسم ختم نہیں کر رہے تو ان سے دور رہیں، سوشل بیک آؤٹ کریں، ورنہ یہ رسومات گندی آپ کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہیں.